السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی صورت سے آیت نمبر 98 سے لے کر کے 103 یعنی 98 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 103 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آج جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان آیتوں میں جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور دنیا کے جتنے بھی مشرکین ہیں، دنیا کے جتنے بھی مشرکین ہیں، ان تمام مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں مخاطب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرماتے ہوئے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین تم لوگ بھی اور جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہو، تم لوگ بھی اور تمہارے جتنے بھی معبود ہیں، سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دیکھیے، عام طور پر جو معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ مٹی اور پتھر کے بت ہوتے ہیں، جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جتنے بھی مشرکین ہیں وہ بھی، اور مٹی پتھر کے جو بت ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں ایک ساتھ جلیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن جو ہوں گے وہ آدمی بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے مٹی اور پتھر کے بت ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، ان تمام کو پہلے جہنم کے اندر ڈال کر کے جہنم کو سلگایا جائے گا، جہنم کے آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور پھر اس میں مشرکین کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو مشرکین ہیں، جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے جو معبود ہیں جن کو ہم پوجتے تھے وہ بھی جل رہے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی، بڑی حسرت ہوگی، اور حسرت دو وجہوں سے ہوگی۔ پہلی وجہ یہ ہوگی کہ یہ جو ان کے معبود ہوں گے، ان سے ان کو بڑی امیدیں رہی تھی کہ جو ہمارے معبود ہیں ان کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، ان کو ہم پکار رہے ہیں، ان کے اوپر نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، تو کل قیامت میں یہ ہم لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچائیں گے، لیکن یہ بالکل بے بس بنے ہوئے اور جل رہے ہیں، اس پر ان لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اور دوسرا اس لیے بھی تکلیف ہوگی کہ یہ جو مٹی اور پتھر کے بتوں کو جو ڈالا گیا ہے، جن کو ہم پوجا کرتے تھے، یہ تو اور زیادہ آگ کو بھڑکا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، لہذا بہت زیادہ تکلیف میں ہوں گے۔ اللہ نے آگے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو قیامت کے دن تم لوگوں کے ساتھ نہیں جلتے، کل فیہا خالدون، سب کے سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یعنی یہ مشرکین بھی جہنم میں رہیں گے، اور مشرکین نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آگے مزید فرمایا لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اب جب جہنم کے اندر آگ بھڑکے گی اور اس میں جب ان کے چمڑے جلیں گے تو ان کی چیخ پکار نکلنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا لا یسمعون وہم فیہا لا یسمعون، وہ لوگ جہنم میں کچھ بھی نہیں سن پائیں گے، خالی چیخ پکار ہوگی، بس چیخم پکار صرف ہوگی، باقی کوئی کسی کی کوئی بات سن نہیں پائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، یقیناً جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مشرکین یا مشرکو، تم لوگ بھی جہنم میں رہو گے، اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے جتنے معبود ہیں جن کو تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجا ہے وہ سب کے سب جہنم میں رہیں گے۔ تو مشرکین ہیں لیکن ہے تو انسان، اور ایسے لوگ
बारीकी को बहुत देखते हैं, कहां पर से गलती पकड़ें कि बस पकड़ के लटक जाए। अभी मुशरिकीन, ये जो मुशरिकीन लोग हैं, इन्होंने देखा कि देखो ये ऐसा बोल रहे हैं और कुरान में ऐसा नाजिल हुआ है और कह रहे हैं कि मुशरिकीन भी जहन्नम में जलेंगे और मुशरिकीन के साथ साथ उनके माबूदान भी जहन्नम में जलेंगे। तो अच्छा ये बतलाइए कि हम लोग सिर्फ मिट्टी पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग फरिश्तों को भी पूजते हैं, क्या फरिश्ते भी जहन्नम में जलेंगे? अच्छा, यहूदी लोग जो है वो उज़ैर अलैहिस्सलाम की पूजा करते हैं, तो क्या उज़ैर अलैहिस्सलाम भी जहन्नम में जलेंगे? अच्छा, ये जो ईसाई लोग हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा करते हैं, तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम भी जहन्नम में जलेंगे? ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। बहुत सारे नेकुकार लोग हैं जिन्होंने हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को अपनी जिंदगी में कायम रखा, लोगों को तौहीद की दावत दी, लेकिन बाद में लोगों ने उनको अपना माबूद बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया? गौसुल आजम बनाया ना, गौसुल आजम पीर महबूब सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनको गौसुल आजम कहा लोगों ने। गौसुल आजम का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा फरियाद सुनने वाला, यानी अल्लाह से भी ज्यादा फरियाद सुनने वाला। तो गौसुल आजम को बनाया ना। हालांकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी अपने अमल में तौहीद को बरकरार रखा और लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया, लेकिन लोगों ने उनको ही अपना माबूद बना लिया। तो मुशरिकीन मक्का ने सवाल किया, रवायतों के अंदर आता है कि एक आदमी कहने लगा कि अगर मोहम्मद हमारे सामने होते तो मैं उनसे बहस करता। क्या बहस करता? बहस यह करता कि हम लोग सिर्फ मिट्टी पत्थर के बुतों को नहीं पूज रहे हैं, हम लोग फरिश्तों को भी पूज रहे हैं। यहूदी लोग उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूछते हैं, ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम को पूछते हैं, तो क्या ये फरिश्ते सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, कि या सभी के सभी जहन्नम में जलेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उनके जवाब में कि जो ये चाहेगा कि अल्लाह के साथ उसकी पूजा की जाए, अल्लाह के साथ उसकी परस्तिश की जाए, अल्लाह के साथ उसकी इबादत की जाए, यकीनन वो जहन्नम में जलेंगे, बाकी नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया कि इन्नल लदीन सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, यकीनन जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से पहले ही भलाई मुकद्दर हो चुकी है वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। उलाइका अन्हा मुबअदून, वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम भी जहन्नम से दूर रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने पहले उनके लिए भलाई मुकद्दर कर दी है। फरिश्ते भी जहन्नम से दूर रहेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही उनके लिए भलाई मुकद्दर कर दी है। उज़ैर अलैहिस्सलाम भी जहन्नम से दूर रहेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही उनके लिए भलाई मुकद्दर कर दी है। तो यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब कि जो भी अगर नेकोकार बंदा है और उसने दुनिया में नेकी किया, लोगों को शिर्क से रोका, बाद में लोगों ने खुद से उनकी इबादत शुरू कर दी, उनको जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। जहन्नम में क्यों डाला जाएगा? जो ये चाहेंगे कि हाँ अल्लाह के साथ साथ मेरी भी इबादत की जाए। सही हदीस में आता है कि कौम नूह के 5 नेकोकार लोग थे, वद, यगूस, यऊक, नसर, ये 5 थे। 5 जो थे ये कौम नूह के बेहतरीन किस्म के नेकोकार लोग थे, जो अल्लाह की खालिस इबादत करते थे। जब इनकी वफात हो गई तो शैतान ने कौम में आकर के पट्टी पढ़ाया। क्या पट्टी पढ़ाया? पट्टी ये पढ़ाया कि देखो ये बड़े ही नेक लोग थे, इनको देख करके अल्लाह याद आता था। एक काम करो, तुम लोग जो इबादत करते हो ना, इबादत खाने में अपने सामने इनके बुत को बना लो और इनको देख करके इबादत करोगे तो इबादत करने में मजा आएगा। लोगों ने पट्टी पढ़ लिया, बुत बना दिया। इबादत किसकी हो रही है? अल्लाह की, लेकिन सामने रख दिया गया बुत। जब वो नस्ल गुजर गई तो बाद में शैतान ने फिर पट्टी पढ़ाया कि देखो तुम्हारे जो गुजरे हुए लोग थे इन बुतों की पूजा करते थे, और वहीं से बुत के पूजा का आगाज शुरू हो गया। अब वो जो 5 लोग थे नेकोकार, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, लेकिन बाद में लोग उनकी इबादत करने लगे। इसमें उनका क्या कसूर? ईसा अलैहिस्सलाम ने तो हमेशा लोगों को तौहीद की दावत दी और शिर्क से रोका। लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया या माबूद बना लिया, तो इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की क्या गलती? फरिश्ते तो लोगों को नहीं कहते हैं क्या करके मेरी इबादत करो, लोग जबरदस्ती इबादत कर रहे हैं। तो ऐसे माबूद जो खुद चाहेंगे और लोगों को कहेंगे कि अल्लाह के साथ साथ मेरी इबादत करो, तो यकीनन उनकी इबादत करने वाले और जिनकी इबादत की जा रही है वो हमेशा हमें जहन्नम में जलेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिए,
عبادت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ کسی کے سامنے سجدہ کر دیا جائے. کسی کے سامنے اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو صرف یہی عبادت نہیں ہے. یا پھر ہر وہ اعمال اور آداب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے اگر کسی کے لیے اس کو کیا جائے تو صرف یہی عبادت نہیں ہے. یا پھر قربانی جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اللہ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں پیر صاحب بگڑی بنانے والے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں فلاں پیر صاحب بگڑی بنانے والے ہیں، اگر دولت چاہیے تو فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، اگر کسی کو بچہ چاہیے تو فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ. ایسا سمجھنا اور عقیدہ رکھنا بھی عبادت ہے. اور دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ آئے میرے پاس لوگ مجھ سے مانگے تو میں بن جاؤں ویسا ہی، جیسا رب ہے ویسا بن جاؤں میں لوگوں کے لیے. دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا ہے وہ لوگ جو خود چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی عبادت کی جائے اور ان کی عبادت کی جائے گی تو مشرکین اور وہ دونوں جہنم میں ہمیشہ مچلیں گے. اللہ نے فرمایا جو نیکوکار لوگ ہیں جن کی زبردستی عبادت کی گئی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگوں کو ابھارا، شرک سے لوگوں کو روکا، اگر ایسے لوگوں کی عبادت زبردستی لوگ کریں گے، اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معبودوں کے مقابلے میں جو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اب یہ نا بہت سارے پیر صاحب دنیا میں دیکھتے ہیں نا، نماز پڑھے گا پیر صاحب کا آگے چما لے گا، دیکھتے ہی نہیں دیکھتے، قدم پر سر جھکا کر کے قدم کو چما لے گا، لیتا ہے نا. اور پیر صاحب چما لے آتے بھی ہیں، کیوں؟ کیونکہ پیر صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے برابر میں ہیں، ہم سے مانگے گا تو ان کو مل جائے گا. پیر صاحب یہ سمجھتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں پیر صاحب. ایسے لوگوں کی کمی ہے کیا؟ تو ایسے لوگ جو جہنم میں جلیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے مشرکوں کے ساتھ، اللہ نے ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نیکوکار ہوں گے، چاہے ان کی عبادت کی جاتی ہو یا نہ کی جاتی ہو. اللہ نے فرمایا کہ ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. لا يسمعون حسیسها، وہ جہنم کی کھٹک کو بھی نہیں سن پائیں گے. لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. اور جنت کے اندر وہ اپنی منچاہی چیزوں کی نعمتوں میں وہ لوگ ہمیشہ مشغول رہیں گے. یعنی جہنم سے ان کو اتنا دور رکھا جائے گا کہ جہنم کی چیخ و پکار اور آہٹ کو بھی وہ نہیں سن پائیں گے. اللہ نے مزید فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. انتہائی خوفناک دن جو قیامت کا ہوگا، ایسے نیکوکار لوگوں کو وہ خوفناک دن بھی غمناک نہیں کر پائے گی، ان کو کچھ پریشانی نہیں ہوگی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. تتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. دنیا میں جس نعمت کے دن کا وعدہ کیا جا رہا تھا آج یہ وہی نعمت کا دن ہے جس سے تجھ کو وعدہ کیا گیا ہے، اور آج جنت میں تم کو داخل کیا جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے تم ہمیشہ کے لیے شاد کام ہوتے رہو گے. تو سامعین اکرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں. آگے اور بھی باتیں ہیں اس صورت کریمہ میں جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.